مجھے زیارت ہوئی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی. ایک مسجد میں آپ تشریف فرما ہے. ہم تو صاحب بولتے ہیں بابا اس رب کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے، جیسے اس کی شان ہے ویسے اس کی عنایت ہے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں سوائے دنگا فساد کے. میں دیکھتا ہوں حضرت ایک مسجد میں تشریف فرما ہے، خوبصورت داڑھی، سفید نورانی چہرہ ہے، کرسی پہ بیٹھ کے میں بھی محفل اور ساری دو نگاہیں بالکل میری طرف ایسے دیکھ رہے مجھے. یعنی واللہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ نظر نہیں ہٹی ہے. اور اس نگاہوں میں وہ بیان کرتے جا رہے، تو اسی بیان کے دوران میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جیسے تو نے اس بزرگ پر طریقہ القاء فرمایا، الہام فرمایا، مجھے بھی ویسا طریقہ دے دے کہ میں بھی دین کا کام کر لوں. اس میں جب حضرت اٹھتے ہیں تو میں فوراً حضرت کے پاس جاتا ہوں. میں حضرت سے کہتا ہوں حضرت مجھ پہ بھی کچھ توجہ فرما دے تاکہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے کہ میں بھی کوئی کام کر لوں. تو مجھے حضرت سینے سے بھیجتے ہیں 3 دفعہ، 1 2 3، اور اس کے بعد میں مسجد میں رہتا ہوں اور حضرت نیچے اتر جاتے ہیں. اس خواب کے بعد تقریر کے سارے راز مجھ پہ کھلے. یہ عمل کہاں سے ہے، یہ کیوں ہوا، یہ کیا وجہ ہے، اس وقت کمی کیوں ہے، تصوف کی ہے. کیوں کہ حضرت نے خود اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جب میں زیادہ دعوت دیتا ہوں تو میرے دل میں کدورت پیدا کی، اس کدورت کو دور کرنے کے لیے میں خانقاہوں میں جاتا ہوں. اس خانقاہوں کی ایجاد مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے تصوف کے اندر رکھی، اور آپ کے خلفاء نے 4 رنگ عالم کے اندر جو ہے نا یہ پھیلانا شروع کیا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت جی کے نام سے مشہور ہوئے، اور حضرت خود ہر جگہ جا کر، اور خود آپ کے رسالے موجود ہے کہ کثرت ذکر کرو، حتیٰ کہ مدارس میں بھی فرمایا کہ آپ خانقاہوں کو آباد کرو، ہر مدرسے میں خانقاہ. وہ تم سے نا وہ مقدر ہی ہمارے لیے تھا، انہی کے سلسلے میں اب ہر گھر خانقاہ بنے گی، ہر مسجد میں خانقاہ ہوگی. ثابت کرائیں گے کہ خانقاہ ہے.